رسول الله وانفقوا مما رزقناكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حاضرین کو ایما سندھ 18th بینری کنونشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ایما سندھ اور ایما پاکستان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ پاکستان کے ڈاکٹرز، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی اخلاقی تربیت کا سامان مہیا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی برقرار لا کر انسانیت کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایما اخلاقی تربیت کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرتی ہے اس میں تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ مختلف قسم کی ہم کورسز کرتے ہیں، درس قرآن کی باقاعدہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، فہم القرآن کی کلاسز مینیج کی جاتی ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہیں، خصوصی مواقع پر خاص پروگرامز کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرامز کیے جاتے ہیں پورے پاکستان اور خصوصاً سندھ کے اندر اس کا بندوبست کیا جاتا ہے. رمضان کے اندر افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں، شب داریز کا بندوبست کیا جاتا ہے، سیرت کے پروگرامز کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں جذبہ جہاد اور شہادت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانیوں کے حوالے سے پروگرامز کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پورا سال مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر درس قرآن اور فہم القرآن کی کلاس باقاعدہ کی جاتی ہیں، کہیں پر ویکلی کی جاتی ہیں تو کہیں پر فورٹ نائٹلی، کہیں منتھلی کی جاتی ہیں. میں جیکاباد کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جیکاباد جو گزشتہ 23 سالوں سے مسلسل ویکلی بنیادوں پر ہفتہ وار درس قرآن کا بندوبست کر رہے ہیں، اور وہاں الحمدللہ ہم 2 مرتبہ پورا قرآن شریف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم کر چکا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ہم فہم القرآن کی کلاسز بھی کی جاتی ہیں، جس میں وہ بنیادی عربی قواعد جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اس کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے. کیونکہ ہماری اخلاقی تربیت اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو سب سے مستند ترین اور بہترین ذریعہ وہ ہے قرآن. قرآن سے جو تعلق ہمارا ہے وہ آج کل کے دور میں بہت کمزور ہو گیا. اس حوالے سے ایما کی خصوصی توجہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے کہ جہاں پر ڈاکٹرز قرآن سے قریب تر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بہتر انداز میں اپنی زندگی، اپنی پروفیشنل زندگی کو اسے ترتیب دیں. تو اب میں اس سیشن کی ابتدا کرنے کے لیے درس قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب کو، جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے. یہ نائب صدر ہے جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے اور ان کی خدمات جانی پہچانی ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں معراج الہدیٰ صدیقی صاحب کو درس قرآن کے لیے. پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم ڈاکٹر عبدالعزیز میمن، سینٹرل پریزیڈنٹ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، محترم پروفیسر فصیح ہاشمی، پریزیڈنٹ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ، قوم کے مسیحاؤں اور پورے سندھ سے تشریف لانے والے پروفیسرز، ڈاکٹرز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی اللہ رب العالمین کی بخشی گئی توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت 157 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اور اس حصے کے اندر ایک بڑا اہم، جامع، مکمل پیغام پوری انسانیت کے لیے دیا گیا ہے۔ وہ کام جو اس میں بتائے گئے ہیں، ان کاموں کو اگر سمرائز کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق، رائٹس آف ہولی پروفٹ آن ہیومینٹی، اور اس کو کچھ علماء نے، کچھ اسکالرز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں اس عنوان بھی بیان کیا ہے۔ لیکن بعض آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی ابتدا کے بجائے انتہا کے اندر جو منزل بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو پہنچو گے کس جگہ، اس کا آغاز ہم وہیں سے کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اس ایجنڈے کو منتخب کرتے ہیں اور جو 4 کام بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہیں، تو یہ لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر کامیابی کے بہت سارے معیارات رکھتا ہے، بہت سارے پیمانے رکھتا ہے۔ یہ پیمانے کہیں انسان کو وحی کے ذریعے ملتے ہیں اور کہیں انسان نے خود اپنے طور پر دنیا کو دیکھ کر تلاش کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ آدمی بڑا دولت مند ہو جائے۔ کسی کا خیال ہوتا ہے کہ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ یہ آدمی یہ بڑا مشہور ہو جائے۔ کسی کا خیال ہوتا ہے کہ کامیابی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے پاس بڑا منصب آ جائے، اتھارٹی آ جائے، یہ کسی بڑی پوسٹ پہ، عہدے پہ پہنچ جائے۔
قرآن مجید نہ صرف کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کا راستہ بتاتا ہے، بلکہ کامیاب لوگوں کے ماڈل انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کامیاب ہو جانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں قارون کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دولت بے تحاشا اس کے پاس، لیکن وہ کامیاب لوگوں میں شامل نہیں۔ قرآن مجید میں فرعون اور نمرود کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کے پاس بادشاہتیں، لیکن وہ کامیاب لوگوں میں شامل نہیں۔ قرآن مجید میں اور ایسے کردار پیش کیے جاتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر کامیاب نہ ہو سکے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہیں ان کے لیے پرسکرپشن، ان کے لیے نسخہ، اور جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اس میں پہلی بات فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان سے آدمی اقرار کرتا ہے، لیکن یہ آواز حلق سے بلند نہیں ہو رہی ہوتی، یہ روح اور قلب کی گہرائیوں سے بالکل اطمینان کے ساتھ، کوئی دباؤ کے بغیر، یہ 2 شرائط جب پوری ہوتی ہیں، اگر یہ صرف زبانی اقرار ہو اور انسان کا لاشعور اس کے اندر شامل نہ ہو، انسان کا دل اس میں شامل نہ ہو، روح کی گہرائیوں سے اقرار نہ کیا گیا ہو، تو پھر یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، جو ان کی شریعت ہے، جو اخلاق انہوں نے سکھائے، جس کردار کو وہ دنیا کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس حدیث مبارکہ پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کا عمل میری شریعت، لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں میری اس کی خواہشات نفس، یہ انسان زندگی کے اندر بڑے خواب دیکھتا ہے، زندگی کے اندر بڑے ٹارگٹس بناتا ہے، زندگی کے اندر کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے منزل غلط مقرر کر لی ہے اور اس منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے، تو پھر یہ کسی ایسے راستے پر چلا جائے گا جہاں شیطان کی پیروی کر رہا ہو۔ اس لیے اس خواہش کو بھی
قرآن و سنت کے فریم ورک میں لا کر کامیابی کا وہ تصور کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور پھر دوسری بات جو شاید پہلی بات سے جدا نہیں ہے، وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی. اور کچھ اسکالرز نے جب اس کا ترجمہ کیا تو ترجمہ یہ کیا کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. یہ محبت جس کا قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر تذکرہ کیا گیا ہے، جو ظاہری بات ہے کہ دل کے کسی طرف مائل ہونے کا نام ہے. یہ محبت اور عبادت جب یکجا ہو جائے تو اسی کو عبادت کہا جاتا ہے. اور اطاعت اگر بغیر محبت کے کی جائے تو اطاعت تو ہو جائے گی، لیکن عبادت کے اندر کمی رہ جائے گی. اس لیے یہ محبت کیا ہے؟ وہ ابو سفیان قیصر روم کے دربار میں کھڑے ہوئے جب ایمان نہیں لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بڑے عجیب سے انداز میں کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے نبوت کا اعلان کیا ہے انہوں نے گھر گھر کے اندر جدائی ڈال دی، خاندانوں کو توڑ دیا، ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچایا. قیصر ایک سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھی ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ابو سفیان دشمن کی صف میں کھڑا ہے، لیکن عربوں کی ایک خصوصیت تھی کہ جب کوئی بات کرتے تھے تو سچ کے پیرائے سے دور نہیں ہوا کرتے. اس نے کہا کہ اس کے ساتھی اس کے اوپر جان چھڑکتے ہیں. اس نے کہا کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جائیں اور انہیں خبر نہ ہو. اس نے کہا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے پاتے، لوگ راستے سے اچک لیتے ہیں، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس کے لیے محبوب نہ ہو جائے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پہنچے. مسجد نبوی ہے، ذرا سائڈ سے ہو کر آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے، بڑی محبت سے آپ کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے دیکھا. آپ سے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر یہ بتاؤ کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہو؟ عمر ایک لمحے کو خاموش ہوئے. خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بات کوئی اور تھی، نہیں، ذرا دل کا جائزہ لینا چاہتے تھے. معلوم تھا کس سے گفتگو کر رہے ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کے اوپر پکڑا جاؤ. چند لمحے خاموش رہے اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عمر کو عمر کی جان سے زیادہ محبوب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کا جواب سنا، ارشاد فرمایا الآن اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. سورہ حجرات کی آیات مبارکہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والوں اپنی آوازوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر ہی نہ ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے بعد اللہ کے رسول کی محفل میں اتنی آہستگی سے گفتگو کرتے، محسوس ہوتا جیسے سرگوشی کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کامیابی کے لیے تیسری کنڈیشن بیان کی گئی، وَنَصَرُوهُ، وہ کامیاب ہونے والے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. میں سوچ سکتا ہوں کہ من کجا تو کجا، تو قاب قوسین تک پہنچنے والا، میں تیری کیا مدد کر سکتا. نہیں، میرا رب ارشاد فرما رہا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، یہ مدد کیسے کر رہا ہے؟ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں میں سے کوئی ایک بستی کے لیے آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک خطے کے لیے آیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر بسنے والی کل انسانیت کے لیے تا قیامت تشریف لائے. آج دنیا کی آبادی اگر 8 ارب سے زیادہ ہے اور اس میں صرف 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو بقیہ 6.25 ارب تک اس پیغام کو پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری. اور یہی نصرت ہے، یہی مدد ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب سے طلب فرمائی. ڈاکٹرز، ان کے پاس لوگ اپنے دکھ، اپنی تکلیف کا علاج کرنے آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ یہ ان انسانوں کے جسمانی حوادث کا علاج کر رہے ہیں تو ان کی روح کی تکالیف کو دور کرنے کا بھی اہتمام کریں. اس کے لیے ان کے رویوں میں تبدیلی، اس کے لیے کوئی بہتر میٹھا بول. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوا بعد میں اثر کرتی ہے، لیکن اس کے لبوں سے نکلنے والے میٹھے بول مریض کی نصف بیماری دور کر دیتے.
واتبعوا النور الذی انزل معہ، کامیابی کے لیے چوتھی شرط بتائی گئی، جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن مجید۔ ابھی ہمارے ہوسٹ بتا رہے تھے کہ اس قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، قرآن مجید کے جتنے خوبصورت نسخے آج دنیا میں موجود ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور یقیناً یہ قرآن سکھانے کا عمل بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پیما اس کے اندر بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ میں پیما کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ قرآن مجید پر عمل کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم رمضان المبارک سے گزر کر آئے ہیں، قرآن کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے۔ وہ ایک کوئی 8 مہینے پہلے کی بات ہے، کراچی میں میرے ایک دوست ہیں، بیٹے کی ان کی شادی تھی، انہوں نے کارڈ بھیجا، پھر فون بھی کیا کہ آپ ذرا وقت پہ آئیے گا۔ میں وقت پہ پہنچ گیا وہاں، اور تو کوئی نہیں آیا تھا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل، سپریم کورٹ سے تعلق، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب پہنچا تو وکیل صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان میں اتنی مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنی تبلیغ، اتنی تلقین، اسلام کیوں نہیں پھیل رہا؟ میں ابھی ان کا جواب دینے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک اور صاحب آ گئے، ان سے الیک سلیک ہوئی، وکیل صاحب ذرا اپنا سوال ان کے ذہن سے رہ گیا۔ میں نے وکیل صاحب سے کہا، وکیل صاحب آپ سپریم کورٹ میں بڑے طویل عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں، 15 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں 2005 سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا آپ سپریم کورٹ کے ججوں کو تو جانتے ہوں گے؟ مجھے کہنے لگے ہاں خاصا جانتا ہوں۔ میں نے کہا اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں؟ کہنے لگے کیجئے۔ میں نے سوال کیا کہ 2005 سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے سب سے ایماندار جج کا نام بتا دیجیے۔ وکیل صاحب سے سوال سنا، مجھ سے کہنے لگے یار ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے، میں کیسے ان کے بارے میں کمنٹ کروں، روزانہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کی اجازت سے کیا ہے۔ اب وہ انکار کرتے رہے، میں اصرار کرتا رہا۔ بڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جسٹس طفیل بڑے ایماندار آدمی تھے، جسٹس اجمل میاں بڑے ایماندار آدمی تھے، جسٹس وجیہ الدین کی بڑی اچھی شہرت۔ میں نے ان سے کہا کہ وکیل صاحب یہ جو نام آپ لے رہے ہیں یہ تو 25 سال پرانی کہانی ہے، میں تو 15-17 سال کی داستان سننا چاہ رہا ہوں۔ وکیل صاحب نے پھر انکار کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے نام کے ساتھ کہیں نہیں پہنچے گی، آپ پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو آپ کی جائز رائے ہے وہ رائے دے دیجیے۔ بڑی دیر مشکل اور اصرار کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ 17 سال میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے سب سے ایماندار جج جسٹس رانا بھگوان داس، اور پھر کہا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ، وہ بہت تھوڑے دن کے لیے چیف جسٹس رہے لیکن ان کی بھی بڑی اچھی شہرت تھی۔ میں نے پوچھا، وہ ایک چیف جسٹس صاحب ہوتے تھے، بڑی تحریک چلی تھی، وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بس رہنے دیجئے۔ وہ چپ رہے، وہ ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔
یہ رمضان المبارک آتا ہے، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے وکیل صاحب سے کہا، میں جب آیا تھا تو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ اسلام کیوں نہیں پھیل رہا؟ یہ 22 کروڑ کی آبادی میں اگر ایک ایماندار جج کا نام لیا جائے تو وہ بھی ایسا ایماندار نکلتا ہے جس کو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو باقی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، یہ ہماری تلاوت ہم میں ایمانداری کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ میں نے ان سے کہا، آپ کا سوال، اگر گیتا کا پڑھنے والا ایماندار نکلے گا تو قرآن کی روشنی دنیا میں نہیں پھیلے گی۔ اس لیے وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اور اس میں ایک جملہ، اگر تم میں سے ایک آدمی کروڑ پتی ہو جائے تو دنیا پر کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتے۔ کیریکٹر کی قوت، اخلاق کی قوت، یہی دنیا کے اندر تمہیں مؤثر بنائے گی۔ اس لیے آج دنیا انہی لوگوں کو اور اسی کردار کو دیکھنا چاہتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر انسانوں کی لیے لے کر آئے، اور جن کے اندر سے سچ، امانت اور دیانتداری دنیا نے دیکھی اور دنیا نے سیکھی۔ آج ایک مرتبہ پھر اسی کردار کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کنونشن کے شرکاء کو اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔